وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ساری کائنات انسانی کے لیے بالخصوص حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہدایت عطا فرمائی. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی لاحت تک کے سارے احکام قرآن کریم نے بیان فرمائے. بلکہ قرآن کریم نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی بات نہیں، اندرون پیٹ کے حالات بھی بتائے. بچپن کی زندگی، شباب اور جوانی، بڑھیپا، شادی، تجارت کرنا، حکومت چلانا، ذمہ دارا کرنا، کاروبار کرنا، کسی سے کو قرض دینا، قرضہ وصول کرنا، صدقہ خیرات دینا، ہمدردی کرنا، نکاح طلاق کرنا، سارے کے سارے احکام قرآن کریم میں ہیں. لیکن وہ قوم تیری قسمت، اتنی عظیم الشان کتاب جو تعزیرات الہی ہو، عرش عظیم سے آئی ہو، جبریل امین لائے ہو، سید المرسلین حضرت محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہو،
تم نے اس کتاب کو مردوں کے لیے رکھ چھوڑا کہ جب کوئی مرے گا پھر چاول پکائیں گے پھر اسے پڑھیں گے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تمام چیزیں زندوں کے لیے اور ظلم نہ کرو. خدا کا قرآن مردوں کے لیے. سبزی ترکاری زندوں کے لیے، گوشت قورمے متنجن مرغی، تمام کھانا پینا، سکوٹر ریل موٹر ہوائی جہاز کوٹھی بنگلہ، تمام کا تمام تخت و تاج زندوں کے لیے. اور کتنی بڑی بے انصافی ہے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. جب تک کوئی مرے گا نہیں قرآن مجید یاد نہیں آئے گا، گھر میں اس کا تلاوت کرنا ثواب نہیں، اس کا پڑھنا کار ثواب نہیں، اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات نہیں، اس کو آنکھوں سے دیکھنا برکت والی بات نہیں. اور لوگوں، وہ لوگ بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے ساری عمر اپنا اور تمام مشغلہ ترک کر کے تمام کی تمام زندگی قرآن کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں گزار دی. یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ آئے اور گزرے ہیں کمائی کی ہے. ایک اللہ والے کا بیان ہے، بزرگ ہے، فرماتے ہیں میں مدینے پاک میں رہتا تھا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا تھا. ایک دن جو اللہ والا اٹھا ہے تہجد کے لیے اور باہر نکلا، 5 منٹ کے بعد گھر میں آ کے بیٹھ کے رونے لگا. بیوی بچوں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کے مرنے کی خبر ملی؟ اللہ والا رو رو کے کہنے لگا خبر تو نہیں ملی، اندیشہ ہو گیا. پوچھا کیا؟ کہنے لگے جب بھی ساری زندگی میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں لوگ تہجد پڑھا کرتے تھے، امام مالک مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیا کرتا تھا. آج باہر نکلا ہوں کسی گلی میں نظر نہیں آیا. ابھی رو ہی رہا تھا، مسجد نبوی کے چھت پہ کھڑے ہو کر کسی نے اعلان کیا او مدینے والوں امام مالک چل بسا ہے. محنت کر کر کے خدمت کر کر کے لوگ جنتی بنے. آج لوگ پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا محدث، صحابہ کا شاگرد، صحابہ کو دیکھنے والا امام مالک، دبدبہ اتنا، روب اتنا. مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، مکے کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرا لڑکا امام مالک کے درس میں داخل کراؤ. حدیث شریف جو پڑھاتا امام مالک اس میں داخل کراؤ میرے بیٹے کو. تو مدینے کا گورنر جب امام مالک کے دروازے پہ گیا اور اطلاع دی کہ میں آیا ہوں، تو اندر سے ایک خادم آیا اور کہنے لگا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو لکھ کے دے دو، اور اگر کوئی حدیث یاد کرنی ہو تو درس میں آنا، ویسے امام مالک کے پاس فرصت نہیں ہے. مدینے کا گورنر امام مالک سے مسجد نبوی میں ملا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا ہے مکے کے گورنر کا، حدیث آپ سے یاد کرنا چاہتا ہے. فرمایا بہت اچھا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، ایک شرط پہ بٹھاؤں گا، جو آگے پڑھنے والے 50,000 لڑکے ہیں ان سب کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا. تم جیسا ہوتا کر کے فوراً بھاگ جاتا، لو جی یہاں تو انسان کی قدر ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدرسہ ہے، ڈکٹیٹرشپ چلا رکھی ہے. ارے نہیں، یہ علاج کیا کرتے تھے. غریبوں کے بیٹے آگے بیٹھے، گورنر کے بیٹے کو جوتیوں میں بٹھایا.
اور ایک دو دن نہیں 2 سال تک مکے کے گورنر کا بیٹھا جوتیوں میں بیٹھ کر امام مالک سے رحمت اللہ علیہ سے حدیث سیکھتا رہا۔ 2 سال کے بعد امام مالک کی نظر پڑی، فرمایا تم گورنر مکہ کا بیٹا ہے کہ جی ہاں؟ فرمایا اب تجھے اجازت ہے کہ اگلی صف میں بیٹھ جایا کر۔ روب اتنا، دبدبا اتنا، شان اتنی، اور ویسے اللہ اکبر خدمت گزاری اتنی، ساری عمر مدینے کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا۔ لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں جوتے والا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں آمنہ کے در یتیم کی تلی لگی ہو۔ ادب سیکھو، ادب۔ یہ معمولی سے ادب تو آپ لوگ کر نہیں سکتے اور دوسروں کو بے ادب بتاتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی میں، آؤ ادب کی بات میں تمہیں بتاؤں، 3 میل کے ایریے میں، 3 میل کے اندر مدینے شہر میں ساری زندگی میں امام مالک نے پیشاب اور پخانہ نہیں کیا۔ اور عشق کی بات سنو، ایک حج کرنے کے بعد امام مالک مدینے سے باہر نہیں نکلے، ڈر کے مارے کہیں میں نکل جاؤں میری موت کسی اور جگہ آ جائے، یار کے شہر کے دفن سے نہ رہ جاؤں۔ جھاڑو دی ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں۔ اتنی شان کا مالک، لکھوں کھا حدیثوں کا حافظ امام مالک، جلیل القدر بزرگوں کا شاگرد، صحابہ کا شاگرد۔ اور کتنی بڑی شان ہوگی لوگوں اس جوان کی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتا تھا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں کیوں نہ جانے کب آئیں گی؟ جو ڈھول پیٹے، گھنگرو کھڑکائیں، ناچتے پھریں وہ عاشق ہیں، اور جو گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر 15 سال تک کالی کملی والے کی حدیث پڑھائیں وہ عاشق نہیں۔ نہ کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہ جب تک کوئی امام تمہارے پسند کا نہ ہو تم نہیں رہنے دیتے، حضور کی پسند کے بغیر مسلے پہ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا ادب کر کے دکھلایا۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد شاہ مدنی رحمت اللہ علیہ نے 16 برس تک گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ اور یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ قال صاحب الروضہ، بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے قال صاحب الروضہ۔ اور لوگوں اس گنبد خضرا کے مکی کا یہ فرمان ہے، اور تنخواہ لے کر کے نہیں۔ اب تو لوگ مدینے کی طرف بھی جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں ہم 11 آدمی گھر کے تھے، ایک چٹاک مسور کی دال، موہری کی دال پانی میں ابال کر وہ پانی پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں مدینے پاک کی گلیوں میں سے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے میں چن لاتا تھا، اٹھا لاتا تھا، شام کو پانی میں دھو کر چاقو سے کاٹ کر منہ میں چبا کر چھلکے نگل جاتا تھا۔ اس کے بعد پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ اندازہ لگا کس شان کے لوگ تھے، کن عظمتوں کے لوگ تھے۔
آج تو چکر بھی لگتا ہے تو پلے کچھ نہیں پڑتا. تو قرآن کریم نے ہر چیز بیان فرمائی. یہ جو ہماری نظر نیاز ہے، نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا. چھوڑا تو کچھ بھی نہیں نا. بچہ بیمار ہو گیا، یا اللہ اسے شفا دے، تندرستی دے، خیر عطا فرما، تیرے نام پہ بکرا خیرات کروں گی، چھترا خیرات کروں گی. کچھ روپے بول دیے، غلہ بول دیا، تو کپڑا بول دیا کہ میں یہ خیرات کروں گی تیرے نام پہ. یہ ہے نظر. اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا، اللہ کا تو آج کل کم لوگ نظر مانتے ہیں کہ وہ اللہ میاں تو بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، پینشن پہ گیا ہوا ہے. اب تو اور بتیرے آ گئے نا. فلانے پیر دی جاتے جھنڈی لوہے سا ایڈی بڑی چوٹی رکھ دیں نا بال دے سر دے اتنے، اور فلانی جا کے چوٹی لوہے سا. کراڑ دا پتر اگر چوٹی رکھ لوے تو وہ کراڑ ہے، تے مسلمان دا پتر چوٹی رکھی پھرے تو اندر مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. قرآن کریم نے اس چیز کو وضاحت سے فرما دیا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے. اذ قالت امرأة عمران اذ قالت امرأة عمران. مریم علیہ السلام کی والدہ نے، عمران کی گھر والی نے نظر مانی، نیاز مانی، منہوتی منی. ربی انی نذرت لک. یہ قرآن کریم میں نے نہیں بنایا، کسی دیوبندی نے نہیں بنایا، کسی اہل حدیث نے نہیں بنایا، کسی اور مذہب والے نے نہیں بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران. مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مانی، نیاز مانی. ربی انی نذرت لک. اے میرے پروردگار، اور زمین و آسمان کے مالک، قطرے قطرے کا تو مالک ہے، ذرے ذرے کا تو مالک ہے، پتے پتے کا تو مالک ہے، چاند سورج ستاروں کا تو ہی مالک ہے. ربی انی نذرت لک. او میرے رب، میں تیری نظر مانتی ہوں، تیری منہوتی مانتی ہوں. یہاں تو اگر کوئی خیرات مانگنے بھی آئے نا، جب تک شرک نہ کر لے اس کو ٹیڑھی نہیں ملتی. اگر نظر اللہ دیو تو نیاز حسین دیو. میں نے شہید کربلا کے عنوان کو ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں شہداء آئیں گے، تشریف لائیں گے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک پوچھے گا تو اپنا قاتل بتا کون ہے. تو حضرت حسین فرمائیں گے سائیاں قاتل وقت نشے تھا، اور جیڑے میری نیاز کھا کھا کے دمبے تھی گئے، پہلے انہاں کو تو سڑوا. ساری عمر تھی گئی ہے نیاز کھاندے کھاندے. قاتل میرے کٹھائی نہیں میں دے، میں انہیں کو سنجاڑ دا کہ تو بھی جان دا. پہلے انہاں دا مرنا کڈ. فرمایا ربی انی نذرت لک. او میری پروردگار، میں نے تیری نظر مان لی، میں نے تیری نیاز مان لی.
ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی۔ فتقبل منی، مریم کی والدہ کو بڑا فکر ہے، میں 1000 نظر مانوں، میں 1000 نیاز پیش کروں، اگر قبول وہ نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ نظر بھی اس کی مانی، نیاز بھی اس کی مانی، اور فرماتی ہے فتقبل منی، قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، جو میں نے منہ سے لفظ کہا ہے تیرے سوا کون جاننے والا ہے، اور جو میرے قلب و جگر میں لگی ہوئی ہے، دل میں میری نیت ہے، ارادہ ہوا ہے، اسے بھی تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مریم علیہ السلام کی اماں نے، عمران کی گھر والی نے نظر ماننی، پیٹ حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، اولاد تھی نہیں، یا اللہ تو مجھے اولاد دے، یہ جو کچھ مجھے ملے گا اے میرے رب تیرے نام پہ وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، جو چیز پیٹ میں تھی وہ تو نظر اللہ کے نام پہ مان دی، ارادہ یہ ہے کہ تیرا گھر بیت المقدس ہے، وہاں چھوڑ دوں گی، جھاڑو دیا کرے گا، تیرے گھر کی صفائی کیا کرے گا، تیرے گھر کا خدمت گزار بنا دوں گی، رب میرے اولاد مجھے عطا فرما، میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر میں وقف کر دوں گی، جھاڑو وہ دے گا، قبر میری ٹھنڈی ہو جائے گی۔ لیکن جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ حضرت مریم کی والدہ کا خیال یہ تھا کہ لڑکا دے گا اللہ پاک، میں بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب پچھتا رہی ہے کہ لڑکی بیت المقدس میں کیا کرے گی، اس کا کیا کام ہے بیت المقدس میں بچی کا؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا افسوس نہ کر، افسوس کر رہی ہے مریم کی والدہ، اب کروں کیا، یہ تو لڑکی ہے، میں نے لڑکا مانگا تھا اور ارادہ بھی یہی تھا کہ بیت المقدس میں وقف کر دوں گی، اس لڑکی کا وہاں کیا بنے گا؟ افسوس کر رہی ہے اپنی نظر کا کہ اب کیا کروں۔ ایک یہ لوگ نظر مانتے ہیں، ایک ہم لوگ ماننا کرتے ہیں نظر۔ ایک بندہ کھجی لاون واسطے چاڑھا اتنے چڑھا کھڑائی، وہ جڑی رسی ہوندی ہے کمند جڑی وہ لے کے اتنے چڑھتا وہ ٹوٹ گئی، کھجی بڑی اچھی، ہن کیویں لوے؟ چلو جو نظر ماری تو جہنم نظر آیا، اتنا دور فاصلہ، مرو ایسا کیویں لا؟ دعا منگی یا اللہ صحیح سالم تندرست جب میں لہ ون جا تو 100 روپیہ تیرے نام تے خیرات کرا، تھوڑا جا ہیٹ آیا کہ 90 دے سا، تھوڑا جا ہور تھلے آیا کہ 80 دے سا، تھوڑا جا ہور تھلے آیا کہ 50 دے سا، تلو اتر کے آخر لگا نہیں بھی دینا، میں آپ لتھا میں تو لایا کوئی۔ اساڈی تو نظراں دا بھی حال یہ ہے، مگر مریم علیہ السلام کی والدہ کو بڑا افسوس ہو رہا، الہی اب کیا کروں؟ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت۔ یہ تو لڑکی ہے، یہ وہاں کیا کرے گی، کیا کام ہے اس کا وہاں؟ افسوس میں بیٹھی ہے۔ آواز آئی مریم کی والدہ، لڑکی تو میں نے بنائی نا، تجھے کیا معلوم ہے یہ وہ لڑکی ہے جس پہ ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے۔ میں اپنی یکتائی، میں اپنی وحدانیت، میں اپنی توحید،
میں اپنا وحدہ لا شریک ہونا، میں اپنا بے مثال ہونا اس بچی سے اور اس بچی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر کے تو افسوس کر رہی ہے، میں مسکرا رہا ہوں، میں اپنی قدرت کا لوگوں کو تماشا دکھانا چاہتا ہوں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تجھے کیا معلوم ہے ہزاروں مردوں سے بہتر ہے یہ ایک لڑکی۔ اب یہ تو اللہ کی اپنی پسند ہے، کسی کی لڑکی پسند، کسی کا لڑکا ہی پسند نہیں۔ ہزاروں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کفر کر کے مر رہے ہیں، شرک کر کے مر رہے ہیں، قتل کر کے مر رہے ہیں، ظلم کر کے مر رہے ہیں، دوسروں کا حق کھا کے مر رہے ہیں، ستا کے قوم کو لوگوں کو مر رہی ہیں۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں۔ بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کے فرشتے روتے ہیں، الہی وہ تیرا نام لینے والا کہاں چلا گیا؟ اور بعض ایسا مرتا ہے کہ زمین بھی کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے اس منحوس کے قدموں سے مجھے پاک کر دیا۔ زانی، بدماش، حرام خور، زمین بھی پناہ پکارتی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پہ امر مباح کی طرح بدماشی لوگ کرتے ہیں، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے بدکاری سے زمین کانپتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں برائی کوئی نہیں، بگڑتا ہی کچھ نہیں، کون پوچھنے والا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے حکم دیا، سنو جو اللہ چیز قبول کر لے، فرمایا والدہ مریم، اے مریم کی اماں، جب یہ میرے نظر کر دی لڑکی، سمجھو ذرا، جب میرے نظر کر دی، میرے نام کی یہ نیاز ہے اور نظر ہے، اب نام رکھنے کا بھی تجھے اختیار نہیں، میں نام رکھوں گا۔ خدا کہتا میں نام رکھوں گا۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ، اس کو میری پناہ میں دے، نام بھی میں رکھتا ہوں، پناہ میں بھی میری ہو۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ان پر اثر ڈالنے کے لیے تو بچہ روتا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی اس انگلی سے دو آدمی بچے، ایک میں اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، سب کو وہ انگلی مارتا ہے تاکہ اذان ہونے سے پہلے میں اپنا زہر ڈال دوں، اپنا اثر ڈال دوں۔ اور ابھی آج کل تو ہو بھی ایسا ہی رہا ہے، اذان کا اثر نہیں، تکبیر کا اثر نہیں، شیطان کی وہ انگلی جو ہے وہ آدمی بڈھا ہو جاتا ہے مگر وہ انگلی چھوڑتا ہی نہیں، ساری عمر گناہوں میں برباد۔ حالانکہ مجذوب کہتا کہ سب کے سب ہے راہ روے کوے فنا، سب کے سب ہے راہ روے کوے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، ہر طرف بربادی اور فلاح کا مقام دوڑتا رہا ہے۔ اسی کو کہتا کہ سب کے سب ہے راہ روے کوے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا، کون باقی رہے گا؟ ہر طرف سے فنا کی بربادی ہے، نہ یہ بلڈنگ رہیں گی، نہ یہ عمارت رہیں گی، نہ یہ بنگلے رہیں گے، نہ یہ تخت و تاج رہیں گے، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ پہاڑ، نہ یہ زمین، نہ یہ سمندر، نہ یہ دریا، نہ یہ باغ و بہار، کوئی شے نہیں رہے گی، تمام چیزوں کو فنا آ جائے گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی اماں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا نام بھی میں رکھتا ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ
وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ شیطان کے رجم سے، شیطان کے اثر سے اس لڑکی کو اور اس کے بیٹے کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ نظر اللہ نے قبول فرمائی۔ آگے ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زکریا۔ والدہ مریم کی نظر اللہ نے قبول کر لی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے قبول فرمائی۔ آگے ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زکریا۔ والدہ مریم کی نظر اللہ نے قبول کر لی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب یہ جو دن آ رہے ہیں نا پھگڑ چیتر دے، نظر نیاز کے دن ہیں، اب پھریں گے نا وہ چھوٹیوں پہ بوچھل لٹکا کے، جھمر مریں دیتے، قافلے بنے دیتے، ناچیاں تے اٹھے، اکھے آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے، آؤ فلانی جاتے۔ اس لیے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کا قرآن کتنا پیارا، پاک کلام، اللہ کا کلام، جبریل امین کا لایا ہوا کلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر مبارک کا تلاوت کیا ہوا کلام، صحابہ کرام نے پڑھا، ائمہ نے پڑھا، کتبوں نے پڑھا، ابدالوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، اب بھی نیک لوگ غریب پڑھتے ہیں۔ ارے کتنی برکت والی کتاب ہے جس میں یہ موجود ہے کہ نظر اللہ کی، نیاز اللہ کی۔ اب بچی تھی، گھر میں پلتی رہی، سیانی ہو گئی، میرے تیرے جیسے ہوتے تو ہیرا پھیری کر لیتے نا، میں نے تو نظر مان لی تھی کہ لڑکا ہوگا یا تو لڑکی ہوگی، لڑکی وہاں کیا کرے گی، میں تو نہیں بھیجتی، اور لڑکا ہوگا یا پھر دیکھی جائے گی، اور نہیں کوئی مولانا ہی مسئلہ بتا دیتا، اتنے اس کے بدلے میں پیسے دیا، بڑا جلدی مسئلہ بدلتا۔ میں کہتا ہوں آج کھانے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پینے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، پہننے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں، دوا ملاوٹ کے بغیر نہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی۔ کم تولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، کم بولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جو دین میں ملاوٹ کرتا ہے وہ محبت کے رنگ میں کرتا ہے، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلتا، وہ رنگ دوسرا پیش کرتا ہے۔ والدہ مریم نے بچی سیانی ہو گئی، بیت المقدس، اللہ اکبر، وہ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، قبلہ اول، 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، 500۔ یعقوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، اسحاق علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں ہے۔ اللہ جانے 500 سے زیادہ جلیل القدر پیغمبروں کی تمام کی قبریں بیت المقدس میں۔ آج موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، یوسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، صالح علیہ السلام کی قبر پہ، ہود علیہ السلام کی قبر پہ، یوسف علیہ السلام کی قبر پہ اسرائیلی ٹینک دندناتے پھرتے ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان ڈوب کے نہیں مر جاتا، شرم نہیں آتی، مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں ہم سارے، بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، مربے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک شادی کے بجائے دوسری شادی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ بیت المقدس کی کتنی بے حرمتی ہو گئی؟
کاش آج وہ لوگ زندہ ہوتے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے غزوات میں سارے جہادوں میں شریک ہوئے. لیلۃ العقبہ کی رات میں مکے پاک میں آ کر بیعت کی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ. 70 سال کی عمر ہے. بدر میں شریک ہوئے بڑا زخم آیا, احد میں شریک ہوئے بڑا زخم آیا, حنین میں شریک ہوئے بڑے بڑے جنگوں میں شریک ہوئے. 70 سال کی عمر ہو گئی. مدینے پاک میں پھر اعلان ہوا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. 70 سال کی عمر ہے صحابی کی. گھر والوں کو کہنے لگا میرا سامان تیار کرو جہاد میں جاؤں گا. بیٹیاں بیٹے نویں بہویں گھر والی بہن بچے سارے اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگا ابو طلحہ بتیرے جنگ کیے بتیرے غزوات میں شریک ہوئے ہو, ہر جہاد میں شریک ہوئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کی حفاظت کیا کرتا تھا. اندازہ لگا یہ ہاتھ کما کر تیرا بچوں کے لیے لائے گا, بیوی کے لیے لائے گا. خدا کی قسم ابو طلحہ کا ہاتھ حضور کی طرف آتے ہوئے تیر جلتے جلتے چھلنی ہو گیا تھا. عہد میں سینے پہ اتنے تیر کھائے اور بار بار کہتا تھا ابو طلحہ کالی کملی والے سر مبارک نیچے رکھو میں چھلنی ہو جاؤں تیری جان بچ جائے. گھر والوں نے بڑا کہا کہ ابو طلحہ تیرے جہاد کیے ہیں, اب 70 سال کی تیری عمر ہے, جان میں جان نہیں ہے, اب کیا کرے گا جا کے. خدا کی قسم جواب سنو. آج کل کے بوڑھے کہتے ہیں کہ نماز پڑھوں رستہ نظر نہیں آتا, وضو صحیح نہیں رہتا, پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں. اور اگر اب تو نماز نہیں پڑھ سکتا, اب تو روزہ نہیں رکھ سکتا, اب تجھے قرآن نظر نہیں آتا, جوانی میں تو نے نہیں کیا, اب تو کر نہیں سکتا, پھر جنت بھی تیرے باپ کی تو نہیں نا. جوانی یوں برباد کر دی, بڑھاپے میں کچھ بن نہیں پڑتا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے تھے میں اب بھی جاؤں گا, مجھے جانا ضرور ہے, میں کیسا مسلمان ہوں. قرآن کریم مجھے للکارتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ نے مجھے بلایا, رب العالمین نے مجھے بلایا, اور دین پہ لوگوں نے حملہ کر دیا, قرآن پہ لوگوں نے حملہ کر دیا, اسلام پہ لوگوں نے حملہ کر دیا. اصل بات آخری میری ایک بات سمجھ لو, ہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق یہ تھا, آج ہم مکان کو اپنا سمجھتے ہیں, مکان کو اپنا سمجھتے ہیں, لڑیں گے بھی مریں گے بھی ماریں گے بھی. مکان اپنا ہے, دکان اپنی ہے, زمین اپنی ہے, قرآن کسی اور کا ہے. اس پر کون مرے, کون کہے قرآن میرا ہے, دین میرا ہے, ایمان میرا ہے, اسلام میرا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں حضور کا میزبان, اللہ اللہ, نیچے کی منزل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے آرام کروں گا, اوپر تم چلے جاؤ. 2 منزلہ مکان تھا ہوئی. اللہ حضور نے فرمایا تم اوپر سے, عرض بھی کیا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں ہم نیچے رہیں گے. فرمایا نہ, ملنے جلنے والے آئیں گے, بیوی بچوں کو اوپر رکھ, حکم دے دیا. علماء نے لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری اور اس کی بیوی نے
ساری رات کبھی نیند نہیں کی، کونے میں لگے کھڑے رہتے تھے۔ نیچے جائیں حکم کے خلاف ورزی ہے، اوپر سو جائیں نیچے نبی اوپر ہم۔ ساری رات جاگتے، بے ادبی سے ڈر کے مارے کونے میں لگے کھڑے رہتے۔ ایک دن پانی بکھر گیا چھت پہ، معمولی سی چھت تھی۔ اب بتاؤ آج تک دنیا میں کبھی سنا ہے کہ اگر پانی چھت پہ بکھر جائے، ڈل جائے، تو جو رضائی تھی نا میاں بیوی کے اوڑھنے کی، اس رضائی کو پانی پہ ڈال کر اسے جذب کیا، نیچے اگر حضور کے اوپر چھت کا پانی ٹپک گیا تو ہم مارے جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے ہیں، اپنی رضائی خراب کر دی، حضور تک پانی نہ پہنچ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، نیند نہ اکھڑ جائے، پریشانی نہ ہو جائے۔ جامع ترمذی، سنو میری ایک بات، جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو، توجہ کریں سب، ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن ہر امتی کا اعمال نامہ حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ خود سوچو، ایمانداری سے سوچو، ہمارے یہ عمل جب حضور کے سامنے جاتے ہوں گے راضی ہوتے ہوں گے؟ کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہم سے؟ ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے نامہ اعمال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں۔ چلو مسند کی روایت سے ہی شرم کرنی چاہیے، ہمیں غیرت کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا پروگرام ہے، کیا ہمارا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں اور کدھر کو چل دیے۔ وہ ایک مرتبہ کی بات بتایا کرے، ساتھی کے 2 بڈھے تھے، ہندوستان سے آئے ہوئے بیچارے، کراچی جانا تھا، اسٹیشن ملتان پہ گئے، گاڑی میں چڑھ کے اوپر کی سیٹوں میں بیٹھ گئے، جو لیٹنے سواری جو ہوگا نا اوپر بیٹھ گئے، جا رہے ہیں کراچی، گاڑی جا رہی ہے لاہور۔ خوب سفر کیا، خوب سفر کیا۔ جب ڈرائیور آیا نا، نیچے والوں سے پوچھا تم کہاں جاؤ گے بھائی؟ کہ لاہور۔ ایک مدعا کہنے لگا دیکھو اللہ کی شان، اوپر والے کراچی جا رہے ہیں، نیچے والے لاہور جا رہے ہیں۔ نیچے والے سارے لاہور جا رہے تھے، اوپر والے کراچی جا رہے ہیں، اللہ کی شان دیکھو۔ اس کو اپنی سمت متعین کرو، اس کو اپنے نام اعمال کو چیک کرو، اس کو آدمی رات میں دن میں یہ سوچے کہ میرا رخ کدھر کو ہے، کدھر جا رہا ہوں، کیا میرا دفتر تیار ہو رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں بلکہ یوں فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جانے کے لیے کہ مجھے ساتھ لے کے چلنا میدان جہاد میں۔ لگا جی آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں، بیمار بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، ساتھ لے کے جانا۔ اور صحابہ سے کہا کہ اگر میری راستے میں موت آ جائے، میری میت کو پھینکنا نہیں، میدان جہاد میں جا کے ڈال دینا، شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر مجھ پر آ جائے، قیامت کا دن ہوگا، خدا پوچھے گا ابو ایوب دنیا سے کیا لایا؟ عرض کروں گا الہی تیرے محبوب کا میزبان بنا تھا، پر میں شہید تو نہ ہو سکا، پھر تیرے مجاہد کی ایک سواری کا پیر مجھ پر رکھا گیا تھا، یہ نشانی لے کر آیا۔ ان لوگوں کے دلوں میں یقین اور ایمان سمایا ہوا تھا، اسی پر وہ لوگ کامیاب تھے، اور زندگی جو تھی انہوں نے گن گن کر کے گزاری، سانس گن گن کر کے لیا کرتے تھے۔ اسی کو قرآن کریم کا تابع اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مال بھی جان بھی اللہ کے نام پر جب آدمی کھپاتا ہے اور یقین کر کے کھپاتا ہے
اور پختہ یقین جب دل میں بسا لیتا ہے تو اللہ پاک جل شانہ اس کو دنیا ہی میں اس قسم کی خوشخبریاں اطمینان قلب عطا ہو جاتا ہے جس کی انتہا نہیں رہتی۔ بے شمار اللہ والوں کو ہم نے سنا اور دیکھا جن کا آخری وقت عجیب طریقے سے اللہ پاک لایا۔ اب دیکھو نا، کسی کے بس کی بات تو نہیں کہ ایک آدمی اسپتالوں میں ٹکے گولی، چیرا پاڑی، آپریشن، کھنچا پانی، روپیہ خرچ، بیوی بچے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ایک آدمی کی موت اس طریقے سے آ جائے کہ سر سجدے میں رکھا، ادھر آواز آئی سر تیرا ہے در میرا ہے، جھولی تیری ہے عطا میری ہے، آجا سجدہ ہی کرتا ہوا آجا، تیری زبان ہو سبحان ربی الاعلیٰ ہو، فوراً میرے پاس آجا۔ ابھی میں ان اپنے ساتھیوں سے یہ باولپور سے تشریف لاتے ہیں دوست چودھری سرفراز خان صاحب، ان سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے اذان دی اور لا الہ الا اللہ کہا، لاؤڈ اسپیکر نے اذان دی ٹھیک ٹھاک، اور زمین پہ بیٹھا اور جان نکل گئی۔ یعنی اپنی قبر سے اٹھے گا، کوئی کچھ بوکتا ہوا اٹھے گا، وہ اللہ والا اذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ اب انہوں نے بلا رکھی نا رسم کہ قبر پہ اذان دیا کرو۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ قبر پہ اذان کیوں؟ اب وہ جو مردہ ہے نا میت، اذان سن کے فوراً ہو لوٹا سانبھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاندا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جس نے ساری عمر میں اذان سن کر کلمہ منہ سے نہیں نکلا، مسجد کی طرف نہیں گیا، ٹیپ بند نہیں کی گانے کی، دکان بند نہیں کی، ساری عمر تو نماز کو لگائے اس نے رگڑے، اور اب لاکھوں من مٹی بیچ میں ہے، اوپر ملا کھڑا ہوا اذان دے رہا ہے، ملک اب یہ جامع مسجد میں جائے گا اٹھ کے؟ اب تو ضرور اٹھ کے جائے گا ہی۔ کیسے یہ تمام چیزیں نکال لی؟ ہاں، جو حدیث پاک میں ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکیرین آتے ہیں اور اسے زندہ کر لیتے ہیں تو اسے عصر کی نماز کا تنگ وقت نظر آتا ہے، عصر کی نماز کا تھوڑا وقت نظر آتا ہے، تو وہ کہتا ہے دعونی، چھوڑ دو مجھے، میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم سے بات کروں گا، پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم سے بات کروں گا۔ اور اس سے کہتے ہیں چلو ہو گئی ساری بات، بس اتنی بات کہلوانا چاہتے تھے۔ اس کو فکر ہوتا ہے ہائے ہائے نماز گئی، سورج ڈوبنے کو ہو رہا ہے، دیر ہو گئی، دیر ہو، توبہ توبہ میں سو گیا تھا، نماز کو دیر ہو گئی۔ اور اس سے کہتے ہیں جا سب تیرا حساب و کتاب سب ہو چکا ہے۔ مگر یہ وہی تو کرے گا نا جس نے نماز کبھی چھوڑی ہی نہیں۔ اور آج ہم دکان سے اگر چل بھی پڑے نماز کے لیے، رستے مل گیا جس سے 10 روپے لینے ہیں، ہوگی گپے شروع، یار تیرے مکان پہ گیا تھا، تجھے آواز دی تھی، گھنٹی کھڑکائی تھی، پھر بچی نکلی تھی، پھر لمبا قصہ جو شروع کیا نا، لوگوں نماز، دکان بھی گئی اور نماز بھی گئی۔ دین اسلام حق ہے، قرآن برحق ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان برحق ہے، اس لیے اپنی زندگی میں غور کرو، بدعت کے پیچھے نہ لگو، شرک کے پیچھے نہ لگو، کفر و نفاق کے پیچھے نہ لگو۔ اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قرآن ہدایت کا گھر ہے، کلام الہی ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سیکھو، اس میں جو بات آ جائے وہ صحیح ہے، جو اس میں نہ آئے سارا جہان کہتا رہے وہ بات صحیح نہیں غلط ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کا قدردان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی یہاں صوفی محمد یاسین ہمارے ساتھی ہیں رام کلی کے، اس کی والدہ انتقال کر گئی، تمام حضرات ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، اور کوئی سندھ میں محمد شریف گل بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو، حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو،
اور بھی کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ وہ یاسین کی والدہ بیچاری دنیا سے رخصت ہوگی، مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ اس کے بھول اور لغزش اور گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج دریس صاحب کو اللہ پاک تندرستی صحت عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. اور چودھری نذیر صاحب ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کی بیوی کا زیادہ یوں بھی خیال رہتا ہے کہ وہ ہمارے 12 مہینے کے جمعے کی مقتدیہ تھی، رمضان میں بھی گرمی کبھی جمعہ نہیں چھوڑتی تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی. یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ ہم سب کی گھر والے، والدین، آبا و اجداد، رشتے دار جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. الہی سب کی قبروں پہ کرم فرما. یا اللہ وہ بے کس ہیں، بے بس ہیں، تو کریم ہے، کرم فرما. یا اللہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما. یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما. یا ارحم الراحمین رحمت کی بارش عطا فرما. یا اکرم الاکرمین تمام مسلمانوں کی بگڑی بنا دے. یا عبد الرحمان کی والدہ حاجن میرے ساتھ حج کرنے بھی گئی تھی، بڑی خدمت گزار ہیں، طبیعت خراب ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرما. یہ محمد یاسین سبزی مارکیٹ میں جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکتوں سے نواز دے. اور جتنے بھی آپ لوگ آتے ہیں دور سے نزدیک سے، یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما. ایک ساتھی ہے، اپنا دوست ہے، میرے حضرت صاحب کا ہی مرید ہے، اللہ پاک قرضے کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر و برکت سے نواز دے، ہم سب کی تنگ دستی دور فرما، فراق دستی عطا فرما. یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما. یا اللہ سب کی اولاد کو فرما بردار اور نمازی بنا، ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ حاسد کے حسد سے بچا، ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا. یا اللہ فتنہ پردازوں سے بچا، اپنی پناہ اور اپنی امان میں جگہ عطا فرما. یا اللہ دین و دنیا کی سلامتی، امن اور عافیت عطا فرما. یا اللہ دین و دنیا کی ذلت اور رسوائیوں سے بچا. یا اللہ موت کی تلخی سے بچا، قبر کی تباہی سے بچا، حشر کی بربادی سے بچا، جہنم کے دردناک عذاب سے بچا. یا اللہ پرسرات کی سخت اور خطرائن مشکل ترین گھڑی سے بچا. یا اللہ تیری رحمت کام آ جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ مسجد مدرسے کے میرے جتنے خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان برکت عطا فرما. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.